حضرت ابوبکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے. یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت ابوبکر پریشان ہو جاتے تھے, حضرت ابوبکر بے چین ہو جاتے تھے. اور حضرت ابوبکر کی یہ جو خوبی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے بیان کی تھی. حضرت عمر کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا, آپ تو ابوبکر سے بھی افضل ہیں, آپ تو ابوبکر سے بھی بہتر ہیں, آپ کتنی عمدہ حکومت کرنے والے ہیں, آپ کتنے جری ہیں, آپ کتنے بہادر ہیں, آپ جیسا فقیہ اور دانا کون ہو سکتا ہے, آپ کے دور کے اندر اسلامی سلطنت وسیع ہو رہی ہے. حضرت عمر جوش سے کھڑے ہوئے اور حضرت عمر نے اس روایت کو خود بیان کیا. تمہیں کیا پتا ابوبکر کون ہے؟ ابوبکر وہ ہے. یہ حضرت عمر کے الفاظ میں روایات بھی ملتی ہیں اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی بھی ہیں. ابوبکر وہ ہے کہ جس وقت نبی کریم ہجرت کر کے ان کے ہمراہ جا رہے تھے تو ابوبکر کبھی آگے دوڑتا تھا, ابوبکر کبھی پیچھے دوڑتا تھا. نبی کریم نے پوچھا آگے کیوں دوڑتا ہے؟ کہا دل میں خطرہ محسوس ہوتا ہے حملہ آگے سے ہوگا, آگے چل پڑتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے, پیچھے دوڑ پڑتا ہوں. حضرت عمر حضرت ابوبکر کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں. دنیا کے اندر کسی صحابی کو اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر نے نبی کریم جب ہلکے سے زخمی ہوئے تو حضرت ابوبکر نے نبی کریم کو اپنی گود میں اٹھایا, اپنے کندھوں پہ چڑھایا اور دوڑتے ہوئے غار ثور کی طرف چڑھ گئے. اور حضرت عمر کہنے لگے, اور تو نے مجھے ابوبکر سے افضل کہا. وہ ایک رات جو ابوبکر نے غار ثور میں اس اخلاص کے ساتھ کاٹی کہ نبی کو بھی غار ثور میں قدم نہیں رکھنے دیا. ایک ایک کونا, ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک غار کی تلاشی لے رہے ہیں. کوئی کیڑا تو نہیں, کوئی بچھو تو نہیں, کوئی سانپ تو نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک سوراخ ایسا تھا جس میں ابوبکر کو کوئی ٹاکی نہ ملی. وہ اس ابوبکر نے وہاں پہ اپنے ایڑی کو رکھ دیا. تم اس ابوبکر سے مجھے افضل کہتے ہو؟ اللہ کی قسم اس کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف ہوں, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں, ابوبکر کی اس ایک رات کی نیکیاں مجھ سے افضل ہیں. یہ حضرت عمر خود اپنے اس پیشرو اور اس خلیفہ اول کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں حقیقت کے اوپر مبنی ہیں. روایات میں بعض میں ضعف موجود ہے, نکارت بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر کو اس غار ثور کے اندر بچھوؤں نے کاٹا, بعض روایات میں سانپوں نے کاٹا. لیکن حضرت ابوبکر نے اس سوراخ کے اوپر سے اپنی ایڑی کو نہ اٹھایا. اور ایڑی جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تکلیف قدرے کم محسوس ہوتی ہے, اسی لیے ایڑی کو رکھا, کاٹ بھی لیا, تکلیف تو تھی, شدت تو تھی, برداشت کیا. لیکن نبی کا جو سر مبارک ہے آپ کی گود میں تھا, اور آپ نے کہا اگر میں ہل جاؤں گا نبی کریم بیدار ہو جائیں گے, تکلیف محسوس کریں گے. نبی کریم کو ہلانا بھی گوارا نہ کیا, حتیٰ کہ تکلیف سے آنسو ٹپکا, نبی کے چہرے پہ گرا, نبی کریم اٹھ گئے, لعاب کو آپ کے پاؤں پہ لگایا, ساری تکلیف رفع ہو گئی. پھر حضرت ابوبکر بے چین ہو کے کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, یہ صرف اگر نیچے دیکھ لیں, صرف نیچے دیکھ لیں. حیران کن بات ہے میرے بھائیو, یہ معجزات کا بھی عظیم الشان باب ہے, لیکن یہ توکل کا بھی اور اسباب کا بھی عظیم الشان باب ہے. ڈھونڈنے آئے ہوئے ہیں, تلاش کرنے آئے ہوئے ہیں, جب اس مقام اور ٹارگٹ پہ پہنچ گئے ہیں, مکڑی کا جالا دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا تو نہ بنتا. کیسے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ صرف ایک نظر نیچے ڈال لیتے تو دونوں کو دیکھ لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو کہا تھا, ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. ابوبکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کیا اللہ ان کو ضائع کر دے گا؟ ہاں, تدبیر پوری کر لینے کے بعد, اختیار تمام مادی وسائل کو اختیار کر لینے کے بعد پھر توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر. پھر مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. ابو بکر تیرا کیا خیال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو کلام حمید میں یوں بیان کر دیا, الا تنصروہ, اگر تم مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے, یہ رہتی امت کے لیے, تمہارے اور میرے لیے, وہ ابو بکر جو نبی کریم کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں کہ کبھی آگے دوڑے ہیں کبھی پیچھے دوڑے ہیں, کہ تیر آگے سے آئے مجھے لگے, تیر پیچھے سے آئے مجھے لگے. آج امت مرحوم ہو چکی ہے. آج حقیقت بات یہ ہے, امت مرحوم ہو چکی ہے.
اس نبی کی حفاظت ایسے کی جاتی تھی جس نبی کے اوپر آج تان و تشنیع کی بارشیں ہیں اور ہم گھروں میں سوتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہے، ہماری غیرت کے اوپر کوئی ضرب نہیں لگتی، یا ہماری غیرت یہ نہیں جاگتی کہ نبی کریم کا دفاع کرنا بھی شریعت کا، اسلام کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرنا، جس طرح ان کی زندگی میں ان کی جان کا دفاع صحابہ نے کیا، ان کے جانے کے بعد امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت کا، ان کی حرمت کا دفاع کرتے رہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج جو مرضی جو کہے، ہمیں لبرل اور سیکولر لوگ بس تانے دیتے ہیں، اور یار نرمی ہے دین میں، اور دین میں ایسا ہے، نبی کریم نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ کہانیاں سنا کر نبی کریم چاہے جس کو مرضی معاف کریں، لیکن تو اور میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور تجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں۔ اور ابوبکر نے اس سنت کو، اس حدیث کو اس طرح زندہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا بھی حق ادا کر دیا۔ اب